بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب اپنی زبان سے، اپنے پورے وجود سے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے کرم سے رمضان بھی دیا، روزے رکھنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ اس کا امکان ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو رمضان کا مہینہ مل جائے، صحت نہ ہو، مختلف بیماریاں ہوں، پریشانیاں آ کر اس کے گھر میں گھیرا ڈال دیں، ایسے اللہ کے بندے کے لیے رمضان کے روزے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جنہیں رمضان المبارک ملا، صحت ملی، عافیت ملی، گھر کا سکون ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ کے بندوں نے اچھی طرح سے روزے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنے اعمال کی توفیق دیتا ہے تو اللہ کی ذات سے کبھی امید، اور بندوں کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اشارے حدیث شریف کے اندر موجود کہ بہت اچھی امید اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے کہ مالک نے رمضان المبارک کے جب روزے مرحمت فرمائے، اس کی کریم ذات قبول بھی فرمائے گی، اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور اللہ روزوں کے ذریعے جو اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے اللہ وہ یقیناً نصیب فرمائے گا۔ ایک لمحہ بھی مایوسی کا نہ ہو، ذرہ برابر شک نہ ہو۔ اللہ کی ذات کی طرف سے بندے کے دل میں کسی طرح کی کوئی غم گمانی یا کسی طرح کا کوئی ادنا سا وسوسہ اور خیال بھی اگر آ گیا، یہ انسانوں کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے مرحمت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے اندر نماز سے پہلے جو بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ کی ہے، اللہ کا نائب ہے، اس دنیا میں اللہ کے نظام کو دنیا میں لے کر چلنے والا ہے، اور رب العالمین نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خلافت کا اعلان بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، بڑی عزتوں کے ساتھ کیا ہے۔ جس موقع پر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اس وقت کا واقعہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے آگے جھکنا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسان بہت مکرم ہے اور بہت مشرف ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھیجا اور انسان کو اتارا، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا۔ تنہا انسان کو اتارا جاتا، اللہ کی طرف سے کوئی قانون نہ ہوتا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آ کر رہنمائی نہ کرتے،
تو یہ انسان ایک دن بھی اپنے بلبوتے پر ایک قدم نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ انسانوں کے لیے اس نے انبیاء علیہم السلام کو بھی بھیجا، انہوں نے آ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا اور زندگی گزار کر بتلائی کہ زندگی ایسے گزاری جائے۔ اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ انہوں نے تو بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، تہذیب کے طور طریق، ایک ایک چیز آ کر انسانوں کو بتلائی۔ انبیاء علیہم السلام کے طبقے کی اگر رہنمائی نہ ہوتی تو انسانوں کے لیے مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ اللہ کی طرف سے کتابیں بھی آئیں، نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جس دور میں اللہ کے بندوں نے قرآن و حدیث پر حضور پاک علیہ السلام کی رہنمائی پر عمل کیا تو کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا، یہ اللہ کا بندہ ہر جانب سے اللہ کا خلیفہ نظر آتا، کبھی نہیں کہنا پڑا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام کی تاریخ اس بات کو بتاتی، ان اللہ کے بندوں نے دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد کسی موقع پر یہ نہیں کہا ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے نتیجے میں انہیں سانچے کے اندر ڈھال دیا تھا اور ان اللہ کے بندوں کو تربیت کا کمال مل گیا تھا۔ ایک موقع پر کسی صحابی سے کسی غیر آدمی نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی سے کسی غیر نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ اسلام کو کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کی جواب اگر دیا جائے گا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، نماز کا ادا کرنا یہ اسلام، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اسلام، قرآن کا پڑھنا یہ اسلام، تو بڑی لمبی چوڑی تشریح۔ مگر قربان جائیں صحابہ کرام میں سے اس اللہ کے بندے کے اس جملے پر، انہوں نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں، بہت شاندار بہت پیارا جواب دیا، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھ لو، کچھ دن میرے ساتھ رہ لو، کسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی اور مثال نظر نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم عبادات کے نظام کو اپنی زندگی سے الگ مان کر چلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات کا نظام رب العالمین نے مسجدوں میں یا ہمارے گھروں میں یا ہمارے کمروں میں ان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، حالانکہ ہماری زندگی اور عبادات کا نظام دونوں آپس میں جڑے۔ اس عبادت کے نظام کے بغیر تو کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی ایک دن بھی خلافت کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ جبھی تو تاکید کی گئی ہے نماز نہیں چھوڑنی، جبھی تو تاکید کی گئی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے، جبھی تو تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرنی ہے، اور اگر حج کی فرضیت تمہارے اوپر ہو چکی ہے تو اس کو بھی ادا کرنی ہے۔ اسی لیے تاکید ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تنہا ایک فریضہ ہے نماز کا، کسی اللہ کے بندے نے پڑھی تو نہ پڑھی، کبھی سستی تو کبھی کاہلی تو کبھی غفلت، اور اس کے بعد انسان کے طریقے پر دنیا میں زندگی گزارے، یہ خیال ادھورا ہے بلکہ ناقص خیال ہے۔ بہترین زندگی جو ملے گی وہ نماز کی بنیاد پر، شاندار زندگی جو انسانوں کے حصے میں آیا کرتی ہے وہ اللہ کے عبادت کے نظام پر عمل کر کے، اس کا بغیر نہ ہو۔ دنیا میں کوئی ایک اللہ کا بندہ آپ کو نماز کے دین پر عمل کیے بغیر بہت اخلاق والا نظر آئے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید ماں باپ اچھے رہے ہوں گے، فطرت کے اعتبار سے یہ انسان سیدھا سادہ ہے، اعلیٰ درجے کا اخلاق نماز کے بغیر تصور نہیں ہو نہیں سکتا۔ وہ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے جو رب العالمین نے ان عبادات کے نتیجے میں، ابھی ہم اور آپ رمضان المبارک سے گزرے، رب العالمین نے رمضان المبارک میں دو چیزیں اپنے بندوں کو خاص طریقے پر دینے کا ارادہ فرمایا، نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقویٰ، کہ اللہ کے بندوں کو اپنی ذات پر کنٹرول آ جائے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا تنہا مسئلہ یہی تو نہیں تھا کہ بس اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ایسا کر لو اور کر لیا، یہ تو دنیا کے اندر آرڈر کہلاتا ہے کہ جب ہم کہتے تو کر لو اور اس کے بعد کچھ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے بندوں میں اس چیز کو پیدا کیا۔ میری آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر، اس ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں نامعلوم کتنی جگہ سے گزرتی ہے، اور اس زندگی کو اللہ نے کتنا رنگین بنایا ہے، کبھی غم کے حالات، کبھی خوشی کے حالات، ایک عجیب و غریب طرح سے انسانوں کی زندگی گزرتی۔ آپ دیکھ لیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ صبر کا تحفہ مجھے اور آپ کو نہ ملے اور انسانوں کے اندر صبر کرنے والی صلاحیت نہ ہو، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اپنے آپ کو دنیا میں باقی نہیں رکھ سکے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی، کتنی مرتبہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے معصوم بچے کی لاش کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے رکھتا ہے،
جس نے کبھی بغیر کسی گدے کے اپنے بیٹے کو سلایا نہیں تھا، وہ باپ اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر مٹی پر بغیر کسی گدے کے، بغیر کسی چادر کے، بغیر کسی بلینکٹ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو حوالے کر، کہاں سے رکھ دیا اور کہاں سے آئی یہ طاقت؟ کس طرح سے ایک باپ نے اپنے اندر یہ بات اور یہ طاقت محسوس کر لی کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے رکھ سکتا ہوں؟ آپ سینکڑوں مثالیں اس کی لے لیں، اولاد اپنے باپ کو، باپ اپنی جوان اولاد کو، بیوی اپنے شوہر کو گھر سے روانہ کرتی، شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارتا۔ یہ سب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے نتیجے میں بندے کو صبر دیا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر جم جانا کہ میرے مالک کا حکم یہ۔ رمضان المبارک کے روزوں میں اللہ کے بندوں کو یہ چیز خاص طور سے ملی کہ صبر کی ادا انسانوں کے اندر آ جائے اور وہ کیفیت آ جائے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پانی سے روکا، کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کھانے سے روکا۔ کون تھا جو بند کمرے میں اور اندھیرے کمرے میں آپ کو روکے ہوئے تھا؟ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ آپ تو بقیہ 11 مہینے کے اندر یہ کہتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، اپنے آپ کو ہم گناہوں سے نہیں روک پاتے، لیکن بند کمرے میں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اگر آپ ایک گھونٹ پانی پی لیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ کون دنیا میں آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا؟ آپ میں تو اتنی مضبوطی ہے کہ دنیا کے پہاڑوں کو وہ مضبوطی نصیب نہیں جو آپ کے اندر موجود ہے۔ اس بند کمرے میں اس چیز نے آپ کو روکا، یہ کیا؟ یہ صفت صبر ہے۔ یہ رب العالمین کا دھیان رکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے کہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر زندگی 24 گھنٹے میں صحیح طرح سے گزرے کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور رمضان المبارک میں یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کو دی جاتی ہیں۔ جن اللہ کے بندوں نے شاندار طریقے پر زندگی گزاری ان اللہ کے بندوں کو یہ چیز ملی اور لازماً ملے گی۔ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ بعض کو ملی اور بعض کو نہیں ملی، صرف ایک ہے جس نے صحیح طریقے پر عمل کیا رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام، بالکل یہی سارا معاملہ عبادات کا ہے۔ جن اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو بنا لیا اور اسلامی عبادات کے سانچے میں ڈھال لیا، نمازوں کی بلا کی پابندی، نمازوں کی ادا عاشقانہ طور پر، بوجھ نہیں، زبردستی نہیں، ٹالنے کے لیے نہیں، دکھلانے کے لیے نہیں، ایک شاندار ادائیگی پورے دل کے ساتھ، کامل اخلاص کے ساتھ، مالک کی تابعداری اور آخری درجے کی عاشقی۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اس طریقے پر نمازوں کو ادا کرتا ہے تو رب العالمین کی جانب سے اس کے اثرات طبیعت کے اوپر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر شروع دور میں اسلام کا حکم آ جاتا اور شراب کی بندی آ جاتی کہ نہیں شراب بند کی جا رہی ہے شروع دور کے اندر، تو بولے شاید پورے سماج میں ایک بھی نہ ہوتا جو شراب کا چھوڑنے والا بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دیا عبادت کا نظام، رب العالمین کی جانب سے بندوں کو نبوت کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسی نبوت ملی، جبریل امین آپ کو لے کر آئے کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے اس جگہ کی نشاندہی آج بھی پرانے زمانے کے لوگ کرتے ہیں کہ محدثین نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جبریل امین آپ کو یہاں لے کر آئے تھے، یہاں آ کر وضو کرایا تھا اور آپ کو آ کر پہلی نماز یہاں پڑھائی۔ کوئی تاخیر نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کر اپنے ماننے والوں کو عبادت کا نظام دیا۔ کس طرح سے کوئی اللہ کا بندہ کسی کے دل میں اتارے، کس طرح سے کہاں سے لائے وہ لب و لہجہ اور وہ طاقت کے انسانوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم خلافت کا حق عبادت کے نظام کے بغیر نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہماری کہانی ادھوری، انسان نامکمل ہے۔ اللہ کا بندہ جس اللہ کے بندے کے پاس عبادت کا نظام اس کی پوری زندگی میں ہر زمانے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو لا کر یہ دیا اور آپ نے عمل شروع کیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، مکی دور پورا گزرا، مدینہ منورہ کا زمانہ آیا۔ اب جب عبادت کا نظام دل کے اندر آتا ہے، طبیعت کے اندر ایمان کا غلبہ، ایمان کی روشنی، ایمان کی رمق اور عبادت کے نظام کے ذریعے دلوں کی صفائی، دلوں کا تقویٰ، دلوں کا تزکیہ، اندر سے گندگی نکل رہی، تو صحابہ کرام سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں موقع پر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شراب کے متعلق بتائیے کیا مسئلہ ہے، طبیعت اس کو لینے کو تیار نہیں۔ عجیب کہانی، کیا اسلامی نظام ہے دنیا کے اندر اور دنیا کا کوئی نظام اس کا کیا مقابلہ کرے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام نے نہیں فرمایا پہلے موقع پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے شروع دور میں منع نہیں فرمایا۔ شروع میں جب اسلام آیا اس زمانے کے اندر لوگوں نے کلمے کو بھی پڑھا اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو پرانے زمانے سے اس کے عادی تھے،
وہ دین میں داخل بھی تھے، ان کے پاس کلمہ بھی تھا، جتنا دین آ چکا تھا اتنا دین بھی تھا، اور ساتھ میں وہ کبھی کبھی شراب بھی پیا کرتے تھے۔ ایک وقت آتا ہے کہ صحابہ کرام خود آتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر، کہ اللہ کے رسول شراب کے متعلق کیا حکم ہے؟ طبیعت دیتی نہیں اس کو۔ پتا چلا کہ اندر کی جب صفائی ہو گئی تو باہر کی گندگی طبیعت لینے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری عبادات کا خاصہ ہے۔ میں نے اس موقع پر یہ بات اس لیے چھیڑی، اس موقع پر جو خوشی کا موقع ہے، عید کی نماز سے کچھ دیر پہلے کا ایک مبارک مجلس ملی مجھے اور آپ کو، اس میں اپنے ذہن کے اندر کچھ باتوں کو تازہ کر لیں۔ آپ اپنے ملک میں آپ کی حیثیت حضور پاک علیہ السلام کے نمائندے کی ہے، یاد رکھیے گا میرے جملے کو۔ آپ حضور پاک علیہ السلام کے دین کے علم بردار ہیں، آپ حضور پاک علیہ السلام کے پیغام کے لینے جانے والے ہیں۔ دنیا آپ کو کس طرح سے دیکھتی ہے وہ اس کا خیال ہے، دنیا آپ کے متعلق کیا باتیں کرتی ہے وہ جانے، مگر آپ اپنی طرف سے یہ طے کریں میں حضور پاک علیہ السلام کا امتی، آپ کے دین کا لے کر چلنے والا اور آپ کے پیغام کو لے کر چلنے والا۔ اس ملک میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، اس پورے علاقے کے اندر آپ کی یہ ذمہ داری اور اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے۔ بہت سے بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، کب تک ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے؟ یہ کہانی تو بڑی لمبی ہو گئی۔ کاش کہ وہ زمانہ آ گیا ہوتا اور ہم نے اسلامی عبادات کی حقیقت کو سمجھا ہوتا، حضور پاک علیہ السلام جو نظام دے کر گئے تھے اس کو گہرائی سے لیا ہوتا اور عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہوتا۔ میں آپ سے اللہ کے گھر میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ والے بدترین حالات میرے اور آپ کے سامنے نہ آتے جو اس زمانے میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ عبادات کے نظام کی کمزوری کی بنیاد پر اتنا بڑا مجمع ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے لگے کہ تنہا عبادت کے نظام سے اس زمانے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں، میں تو صاف صاف کہتا ہوں جن بیچاروں کو شاید دینی سوسائٹی نہیں ملی، جن بیچاروں کو شاید اچھا ماحول نہیں ملا، جن کو غالباً تقوی کی مجلس نہیں ملی، جن کو غالباً قرآن کی تعلیم نہیں ملی، جن کو شاید ایک اچھا دینی ماحول نہیں ملا، ان اللہ کے بندوں کے ذہن میں ہزاروں وسوسے آتے ہیں، یہ تنہا نماز کیا کرے گی، یہ تنہا زکات کیا کرے گی، یہ تنہا زکات کی ادائیگی اور یہ تنہا حج اور عمرے اور یہ تنہا قربانی کیا کرے گی۔ میرے عزیزوں، اگر کبھی یہ جملہ زبان سے نکلا ہو اپنے آپ کو واپس لے لو اور رب العالمین سے معافی مانگ لو۔ یہ خیال غلط ہے کیونکہ ہم نے آپ نظام کو نہیں سمجھا۔ جس زمانے میں صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے جانے والی ایک قوم ہے، ایک دو نہیں ہزاروں کی مقدار میں، اور یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں ایک ایک دن کے اندر سینکڑوں آدمی پڑھ رہے تھے۔ اگر پہلے وہاں کے رہنے والے 40,000 تھے مثال کے طور پر، روزانہ 2,000 1,000 2,000 1,000 200 300 اور 500 روزانہ کی مقدار مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے وہ مدینہ منورہ میں پہنچ رہے تھے۔ ایک بڑی مقدار مدینہ پہنچ گئی۔ وہاں کے لوگ جو غیر لوگ تھے، منافقین کا طبقہ، اہل کتاب یہودیوں کا طبقہ، انہوں نے مسلمانوں کے آنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ ہمارے یہاں آگے تو ہماری منڈی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر یہ ہمارے یہاں آگے تو ہمارے کام کا کیا ہوگا، اگر یہ ہمارے یہاں آگے تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، آدھے کاروبار پر ان کا قبضہ ہوگا، آدھے کاروبار ہمارے ہاتھ میں رہ جائے گا، لہذا غربت آئے گی، قحط بڑھے گی، پریشانیاں بڑھیں گی، مصیبتیں بڑھیں گی، ہزاروں طرح کے وسوسے، ہزاروں طرح کے خیالات وہ زمانے کے مدینے کے سماج میں اس زمانے کے اہل کتاب پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کو قرآن کی ایک سورت دے دی۔ صرف اتنی بات عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات کروں۔ سورہ یوسف اس موقع پر اتری ہے، سورہ یوسف اس موقع پر جو میرے جوان ہیں جو مجھ سے چھوٹے کھل کر کہہ رہا ہوں اور آپ کے دل پر چوٹ لگانا چاہتا ہوں تاکہ آپ حقیقت کو سمجھیں۔ نہیں مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پر یہ بات غلط ہے بالکل۔ کوئی اللہ کا بندہ اسلامی عبادت کے نظام کو کمزور طریقے پر سمجھتا ہے، میں پورے اطمینان سے کہتا ہوں نہ اس نے اسلام کو سمجھا، نہ اس نے عقیدے کو سمجھا، نہ حضور پاک علیہ السلام کی قربانی کو سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہجرت سے کچھ زمانے پہلے سورہ یوسف مکمل اتار دی کہ لو اس کو پڑھ لو۔ کوئی اللہ کا بندہ کہے گا کہاں یوسف علیہ السلام؟ پرانے زمانے میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کب گزرے؟ کہاں مکہ اور کہاں ملک شام، کہاں مدینہ منورہ، کہاں کنعان کا علاقہ، اور کہاں کے یہ رہنے والے اور کہاں کے وہ رہنے والے، یہ دونوں کے اندر کون سی مطابقت ہو گئی اور یہ کون سی مثال ہو گئی؟ مگر قربان جائیں قرآن مجید کے اوپر، قرآن اشاروں کی بات کرتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا مسلمانوں کو. اشارہ کیا ہے کہ تم عنقریب ایک ایسی جگہ پر جاؤ گے, نئی بستی ہوگی, نئے چہرے ہوں گے, نیا سماج ہوگا, نئی ملاقاتیں ہوں گی, نئی سوسائٹی ہوگی, نئی بیٹھک ہوگی, اور لوگ تمہارے متعلق ہزاروں گمان کریں گے, یہ کیسے ہیں, اچھے ہیں, یہ غلط ہیں, یہ آگے چل کر کیا کریں گے, ہماری تجارت پر کیا اثرات ڈالیں گے. رب العالمین نے پہلے تربیت فرما دی. اور واقعہ کیا سنایا یوسف علیہ السلام کا, اس تفصیل میں جاؤں گے تو گھنٹوں چاہیے, صرف ایک دو باتیں عرض کروں. یوسف علیہ السلام جس زمانے میں جیل میں تھے, ہم نے اور آپ نے ان کے واقعے کو سنا ہے. جس زمانے میں وہ جیل میں تھے, ان کے بھائیوں نے خاص حسد کی بنیاد پر, اپنی خاص کمی کی بنیاد پر انہیں لے جا کر کنویں میں ڈالا, وہاں سے لے جا کر لوگوں نے منڈیوں کے اندر بیچا. اس کے بعد وہ ایک محل کے اندر پہنچے, وہاں ایک عورت نے ان پر غلط الزام لگایا, اور اس کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. یہاں آ کر بات ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. قرآن مجید مکے کے مسلمانوں کو سنا رہا ہے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں دو آدمی آتے خواب لے کر, اور آ کر کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا, میں نے یہ خواب دیکھا. آپ کا سنا ہوا ہے, اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اللہ کا بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں. ایک ہی بات نہیں, آپ نے ایک بات فرمائی. جب وہ اللہ کے بندے آپ کے پاس آئے, جس موقع پر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, جیل کے اندر تو اور بھی بہت سے لوگ تھے. قرآن مجید کا بیان ہے, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے دوستو, جیل میں کوئی ایک تو نہیں, تنہا یوسف علیہ السلام نہیں, پوری جیل کے اندر پوری جیل بھری ہوئی ہے. مگر وہ دونوں آدمی, سوال یہ ہے یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں آئے, کسی اور کے پاس کیوں نہ گئے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید مدار اللہ کا بندہ مجھے دیکھ کر بتائے کہ صاحب یہ یعقوب کے بچے, یہ یعقوب کے بیٹے ہیں, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک آیت بھی اس طرح کی نہیں ملے گی. نہ کہیں یہ ملے گا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اس جیل کے موقع پر. بہرحال وہ دونوں آپ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ بیٹھے جناب, وہ دونوں آپ کے پاس آئے, اور آ کر کیا کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق. اللہ, جیل کے ساتھیوں نے یوسف علیہ السلام کا نام جیل میں لینا بند کر دیا تھا. جیل میں یوسف علیہ السلام کو یوسف نہیں کہتے تھے. پاک شرافت کا پتلا, باحیا, باکردار, اپنے وقت کا ہیرا اور موتی, یوسف ایھا الصدیق, او خیر کے پتلے, اور شرافت مجسم شرافت, او اخلاق کے حسین ترین اس دنیا میں نمونہ. وہ اللہ کے بندے یہ جملہ بولتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہم سے کچھ ہوتا نہیں, ہم نے کن دن اثر ڈالنے کی کوشش کی, ہم نے کب اپنے کردار کو بدلا, اور ہم نے کس موقع پر انسانوں سے ہی کہا کہ نہیں ہمارا معاملہ کچھ اور ہے, ہم اس زمانے کے اندر بگڑی ہوئی مخلوق ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, سماج ایسے متاثر نہیں ہوا کرتا. وہ دونوں اللہ کے بندے آ کر کہتے ہیں انا نراک من المحسنین, یوسف آپ بڑے شاندار معلوم ہوتے ہیں. پتا چلا ایک اللہ کے بندے نے جیل کے ماحول میں اپنے اخلاق سے, اپنی زبان سے, اپنے کردار سے, اپنی باتوں سے, اپنی طبیعت سے, اپنے چہرے سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے لب و لہجے سے, اپنے زبان سے نکلنے والے جملوں سے جیل والوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ پوری جیل میں اگر تمہیں کوئی شریف انسان چاہیے میرے سوا تمہیں کوئی جیل میں نظر نہیں آئے گا. پتا چلا کہ شرافت مجبور کر رہی اللہ کے بندے. سارے کے سارے غیر لوگ ہیں, ایک بھی یوسف علیہ السلام کا ماننے والا, اور ایک بھی اللہ کا ماننے والا, اور ایک بھی اس زمانے کے نبی کا ماننے والا, اور ایک بھی رب العالمین کی توحید کا قائل یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس جیل میں ایک بھی نہیں تھا. اور وہ دونوں کے دونوں آ کر یہ کہتے ہیں انا نراک من المحسنین, آپ تو بڑے شاندار آدمی معلوم ہوتے ہیں. پتا چلا کوئی اللہ کا بندہ کسی غیر جگہ پر, نئے ماحول میں, نئی جگہ پر, اور ایسے ماحول میں جہاں غیر لوگ ہوں, اپنے وجود سے ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا. اور یوسف علیہ السلام نے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مدینے جانے سے پہلے بتلا دیا کہ مدینے والے تمہیں اجنبی نگاہ سے دیکھیں گے, مگر تمہیں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ ہر مدینے کا آدمی یہ کہہ دے تم جیسے شریف آدمی ہم نے روئے زمین پہ تم سے پہلے کبھی دیکھے نہیں. یہ ہے وہ واقعہ. ایک بات. دوسری بات آتی ہے اس موقع کی جب یوسف علیہ السلام کے الزام کا مسئلہ آیا کہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور سارے کے ساری عورتوں کو بلایا,
वहाँ के तमाम वजीरों की बीवियां भी थी, बड़े घरों की बीवियां भी थी, बड़े खानदानों की औरतें भी थी। सबको बुलाने के बाद ये कहा कि ये बताओ वो चक्कर क्या था जो सारे का सारा इल्जाम का मसला है कि इस अल्लाह के बंदे का हाल क्या है। सारी की सारी औरतें आकर बादशाह की अदालत में खड़े होकर ये कहती हैं अना रावतुहु, हमने इनको परेशान किया, इनका दामन बाप था। बादशाह का दरबार है, गैर लोग हैं, बादशाह भी दूसरा है, औरतें भी दूसरी हैं, पूरा निजाम ममलकत दूसरा है, और मजबूर होकर यूसुफ की पाक दामने की गवाही दे रहे। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान में कैसे रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्यों रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम को सूरह यूसुफ दी? क्यों रब्बुल आलमीन ने उस मौके पर सूरह यूसुफ उतार कर सहाबा इकराम को बता दिया ये पाक दामनी हो, ये अखलाक हो, ये ज़बान हो, ये किरदार हो, तुम्हारे अंदर ये तबीयत हो, इन तबीयत को लेकर जाओ मदीने में, फिर देखो मदीना अपने सीने को तुम्हारे लिए कैसा चौड़ा करता है। हमारी कहानी कुछ है जो मैं ईद के मौके पर दिल को तोड़ना नहीं चाहता। कोई ऐसी बात अगर वो जिससे आप भी परेशान हो जाए, कोई बात अच्छी नहीं मालूम होती, लेकिन असली कहानी हमारी यही है। हम बदलने को तैयार नहीं, अपने अखलाकियात छोड़ने को तैयार नहीं, अपने पुराने निज़ाम को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने निज़ाम जिंदगी को छोड़ने को तैयार नहीं, और उसके बाद कहते हैं कि हिंदुस्तान हमसे मुतासिर हो जाए। तो आप देखते रहिए, ये कभी हकीकत बनकर पूरा नहीं होगा। ख्वाब देखने से क्या होता है, जिंदा देखा करें। एक बात, दूसरी, तीसरी अर्ज करूं, बादशाह ने आकर जिस मौके पर ख्वाब को बयान किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब गरीब जुमला है, बस इसी पर बात खत्म करूंगा। कहा कि आपका ख्वाब बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक ख्वाब है आपका, यकीनन बहुत खतरनाक। बादशाह सलामत के आप भी ना आकर मालूम क्या बता दीजिए कि ताबीर क्या है। कहा कि तुम्हारे मुल्क में 7 साल बेहतरीन बारिश होगी, शानदार गल्ला पैदा होगा, और उसके बाद जो 7 साल आएंगे वो निहायत तबाही के होंगे। जाहिर बात है, जिसके पास मुल्क है, हुकूमत है, कुंजी है, कांप गया होगा, लड़क गया होगा क्या। और उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मेरे अजीजों, मेरे छोटे जो मेरी उम्र के बराबर है, उनसे कह रहा हूं, अपने बुजुर्गों से एहतराम के साथ सबक के तौर पर अर्ज करता हूं, अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम है, फिर कह रहा हूं कि अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम है, पूरे मुल्क में कोई नहीं, और मैं और तुम हिंदुस्तान में करोड़ों की मकदार में है। याद रखना इस जुमले को, एक दो नहीं, एक दो की मकदार में है, यहाँ पर पूरे मुल्क को मुतासिर कर सकता है, मगर कुछ नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं उस बादशाह से, आपका मुल्क एक ही शक्ल में बच सकता है, आपके यहाँ जितने जिम्मेदार हैं वो आखिरी हरामखोर, आपके यहाँ जितने जिम्मेदार हैं वो आखिरी रिश्वत के खाने वाले, आपके यहाँ जितने जिम्मेदार हैं ये सारे के सारे मुल्क से लूटने वाले। कहते हैं इजालनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, मुझे जिम्मेदार बना दीजिए, मेरे पास वो इल्म है, तुम्हारे मुल्क को बचा कर ले जाऊंगा। अल्लाह, मुल्क का मुतालबा है, इजालनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, जमीन के खजानों का मालिक बना दीजिए। और बादशाह क्या कहता है, हालांकि वो ये कह सकते थे नहीं नहीं, अब तुम्हारा वक्त आया है, तुमने एक मासूम को, तुमने एक बेगुनाह को, तुमने इल्जाम लगाकर, तुम्हारी औरतों ने बदतमीजी कर एक बेगुनाह को जेल के पीछे डाला, अब तकरीबन 9 साल गुजर गए, अब मौका आ रहा है, कहत आएगा, मैं तो चला अपने घर को, अब तुम्हारा तमाशा देखूंगा, तुम्हारी लाशें सड़ेंगी, तुम्हें यहाँ कुत्ते लौटेंगे, तुम्हारे ऊपर बर्बादी आएगी। नबी ये जुमले नहीं बोला करते, जो कौम उन्हें जेल की सलाखों के पीछे करती है, नबी उनसे कहते कि नहीं, ये जो आने वाली आफत है ये मेरे पास इल्म है, मैं तुम्हारे मुल्क को बचा कर ले जाऊंगा। बादशाह समझ गया, और उसके बाद क्या कहता है, इन्नका यौमा लदैना मकीनुन अमीन, यूसुफ आज से पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे साथ है। तन्हा एक अल्लाह का बंदा, मेरी और आपकी मकदार एक से कम तो नहीं है, एक के नीचे तो कोई गिनती नहीं होती, एक के नीचे तो कोई किरदार नहीं होता, एक के नीचे तो कोई इंसान नहीं होता, एक अल्लाह का बंदा है, और पूरे मुल्क ये काफी हो गया। और कुछ जमाने मेहनत की तारीफ बताती है, ईमान की ऐसी हवा चली, तन्हा एक अल्लाह के बंदे से पूरे मुल्क के मिस्र के इंसानों को अल्लाह का दीन नसीब हो गया, अल्लाह का ईमान नसीब हो गया। मेरे अजीजों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, सिर्फ यही बात अर्ज करना चाहता था, रमजान मुबारक मिल गया, इंशाअल्लाह सब्र मिला होगा, इंशाअल्लाह तकवा आया होगा, इंशाअल्लाह हमदर्दी आई होगी, इंशाअल्लाह तबीयत में तब्दीली आई होगी, इंशाअल्लाह गुनाह दूर हुए होंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है, कल्ब को तस्किया मिला होगा, मिजाज का तस्किया हुआ होगा, गुनाहों से गंदगी कुदूरत दिल में बैठी होगी। बहुत शानदार मौका है, अपने मुल्क में अपनी नाफियत को साबित कर दो, अपने मुल्क में अपने फायदे के होने के साबित कर दो, ताकि पूरे मुल्क की तरफ से यह आवाज आ जाए, मुसलमानों जहां तुम होते हो बारिशें वहां आती हैं, जहां तुम होते हो
हो बरकतें वहां आती हैं जहां तुम होते हो। वहां जिनाकारी नहीं होती, वहां शराब नहीं होती, वहां जुआ नहीं होता। अगर मुसलमान ये साबित कर देंगे, खुदा की कसम हो सकता है कि मैं और आप देखें, पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ, पूरी बसीरत से कह रहा हूँ, किसी बुनियाद पर कह रहा हूँ और आप इल्म की बुनियाद पर कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी तुम्हारी आंखें देखें, वरना इंशाअल्लाह अगली नस्ल देखेगी किस तरह से इस मुल्क के सीने में और यहाँ वालों के दिलों में ईमान दाखिल होगा। लोग धक्के नहीं देंगे, अपने दिल को खोलेंगे, खिड़कियां खोलेंगे और ईमान उनके सीनों में आएगा। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए, अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए और मालिक उससे कह रहे वो दिन दिखला दे, मैं और आप तौबा कर लें, मैं और आप अपनी इस्लाह कर लें, मैं और आप अपने आप को अच्छा मुसलमान बना दें, मैं और आप अपने आप को शानदार इंसान बना लें। अगर ये सारी बातें होंगी तो फिर याद रखें इंशाअल्लाह इस मंजिल में भी देर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके रोज़े कबूल फरमाए, हमें इबादत के निज़ाम की सच्चाई दे दे, अल्लाह हमारे दिलों में हकीकत उतार दे, रब्बुल आलमीन हमें प्यार दे दे। हम और आप जानते हैं रमजानुल मुबारक में शैतान बंद था, कल वो खुल चुका है, अल्लाह का निज़ाम अपनी जगह पर आ गया। जो मालिक निज़ाम में आलम बाला में तब्दीली करता है रमजान में, वो सारी की सारी तब्दीली अपनी अपनी जगह पर आ चुकी। सोचो हमने और आपने आपको कैसा बनाया, हमने कैसी तरबियत की, अपने आप पर कितनी मेहनत की। अगर कर लिया अल्लाह के बंदों ने बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, और अगर नहीं कर सके तो सिवाय पछताने, सिवाय अफसोस और हाथ पर हाथ मलने के हो भी क्या सकता है। मौसम बाहर आया, अगर सूरज निकला, किसी ने आंखें बंद कर ली, सूरज का कसूर नहीं है। बारिश आई तो घर में जाकर बैठ गया, बारिश का कसूर नहीं, मौसम बाहर आया। अगर किसी ने अपने आप को नहीं बनाया, रमजान के रोजों का कसूर नहीं, ये सरापा हमारी गलती और ये हमारा कसूर कहलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से आज यौम ईद का मौका दिया है। रब्बुल आलमीन बार बार ईद मुक़द्दर फरमाए, मगर मेरे बुजुर्गों याद रखना, एक ईद तो यह है जो शरई ईद है, रमजान के अगले दिन की जाती है, शव्वाल की पहली तारीख को अदा की जाती है। मगर असली ईद वो होगी जब मुझे इस्लामी जिंदगी नसीब हो जाए, असली ईद वो होगी जब मेरी मौत ईमान पर आ जाए, असली ईद वो होगी जब मैं कब्र में आराम से सो जाऊं, असली ईद वो होगी जब अल्लाह के रसूल के हाथ से जामे कौसर मिल जाए, असली ईद वो होगी हमें अल्लाह का दीदार मिल जाए, असली ईद वो होगी अल्लाह हमें जन्नत दे दे, मालिक अपने करम से जहन्नम से बचा ले। असली ईद तो वो कहलाती है, ये शरई कानून ईद है, ये भी मुबारक, सीने से लगाने के लायक, शराबों पर सजाने के लायक अल्लाह के रसूल का दिया हुआ तोहफा है, जर्रा बराबर इंकार नहीं, मगर मंजिल वो है। इस ईद को सामने रखकर तैयारी उस ईद की करनी है। मालिक आपने अपने करम से ये ईद नसीब फरमाई, अपने करम से वो वाली ईद भी मुकद्दर फरमा दे सारे मुसलमानों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए और यहाँ के सब रहने वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को भी कबूल फरमाए, हमारी तरावी को भी कबूल फरमाए, हमारे सदक़ात की अदायगी को भी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सफेद दुरूद फरमाएं।